بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پولیٹیکل، economic and social stability in Pakistan, a quest. This is a brief یا اہم نکات ہیں ایک کمپریہنسو لیکچر کے پروفیسر ڈاکٹر ایاز محمد رانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے تجاویز پر گفتگو کریں گے۔ یہ صرف اہم نکات ہیں، تفصیلی لیکچر آپ اس کے فالو اپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط پاکستان آئیڈیالوجی کا واضح ہونا اور آئیڈیالوجی میں، دستور میں اور اداروں میں گہرا رابطہ ہونا، یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے کہ جس کی آئیڈیالوجی نے پہلے جنم لیا اور ملک بعد میں معرض وجود میں آیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح فادر آف دی نیشن نے دو ٹوک انداز میں بیان کر دیا کہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے، اور نظریہ پاکستان یعنی مسلمانوں کو اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے معاشی نظام، اپنے سیاسی نظام، اپنے سماجی نظام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنے اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ اور توحید و رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک ریاست کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پاکستان بنا دیا گیا۔ اب اس کا تمام اظہار اداروں میں اور کانسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن میں ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ sovereignty is vested in God and this shall be exercised by the people of Pakistan through their elected representatives۔ اس کے اوپر منوعاً عمل ہونا چاہیے اور تمام اداروں کو اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو اہم چیز ہے وہ ڈیولپڈ پولیٹیکل کلچر کسی بھی ملک کو استحکام بخشتی ہے۔ سیاسی نظام کو استحکام بخشنے کے لیے ہمارا معاشی، سیاسی اور سماجی لحاظ سے ترقی یافتہ کلچر ہونا چاہیے۔ ہم سماجی لحاظ سے کافی مضبوط ہیں لیکن سیاسی کلچر ہمارا کافی کمزور ہے، تو اس میں ہمیں دو طریقے اختیار کرنے پڑیں گے کہ ہم اپنی فارمل اور انفارمل ایجوکیشن کے ذریعے سے اپنے سیاسی نظام کو اپنے سیاسی کلچر کو تقویت بخشیں، اور ساتھ پرنسپل اورینٹڈ پولیٹیکل پارٹیز ان کو فلرش کریں، اور پرنسپل اورینٹڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سیاسی کلچر کے اشاریوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ پرنسپل اورینٹڈ پولیٹیکل پارٹیز بذات خود ایک مضبوط اور مستحکم سیاسی کلچر کا حصہ اور اس کا اظہار ہوتی ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر انکلوسیو سوسائٹی، کہ جس میں ہر شخص اپنے آپ کو نظام میں شامل سمجھے، ڈیسیژن میکنگ میں شامل کر سمجھے، اپنے اس کے وسائل میں شامل سمجھے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ تمام ایسی چیزیں جو کسی ایک خاص گروہ کو خاص انداز میں مسلط کرنے کے لیے ایسی چیزیں، ایسے قوانین بنا دیے جاتے ہیں کہ جس سے لوگ ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جانی چاہیے، اور انکلوسیو سوسائٹی ہمیں قائم کرنا ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر ہمارے جو ڈسپیرٹیز ہیں، پروونس ٹو پروونس ڈسپیرٹیز، انٹرا پروونس ڈسپیرٹیز، اربن رورل ڈسپیرٹیز، انٹر ڈسٹرکٹ ڈسپیرٹیز، انٹرا ڈسٹرکٹ ڈسپیرٹیز، ہر جگہ ڈسپیرٹیز ہیں، ان کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں ایکول ڈیولپمنٹ،
جو ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں یا زیادہ ہیں ان ریسورسز کی ایکول تقسیم. ایکول سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ مکمل مساوات ہو، بلکہ یہ ہے کہ بیسک نیسیسٹیز ہر آدمی کو ایکول مل رہی ہوں. ہیلتھ نیسیسٹی وہ دور دراز کے علاقے میں رہنے والے کو بھی اور شہر کے رہنے والے کو ایکول مل رہی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. اس کی تجاویز میرے دوسرے لیکچر میں جو تفصیلی لیکچر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز اور ایکچویلٹیز میں گیپ جو ہے اس کو کم ہونا چاہیے. جو حقائق ہیں اور توقعات ہیں اور لوگوں کی توقعات جائز ہوتی ہیں کہ انصاف یہ جائز توقع ہے تو انصاف ملنا چاہیے. بیسک نیسیسٹیز یہ جائز توقعات ہونی چاہیے. میرٹ جائز توقع ہے ہونی چاہیے. تو یہ گیپ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آج جو ہے وہ دادا عدالت میں جاتا ہے اور پوتا اس کا انصاف حاصل کرتا ہے. یہ انصاف نہیں ہے. انصاف کو سپیڈی ہونا چاہیے. ہر چیف جسٹس آتا ہے اس کا اعلان کرتا ہے لیکن عملی طور پر وہ ایسا ہو نہیں پاتا. تو یہ اور ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ اس کو گھن کی طرح کھا رہی ہے، وہ کینسر کی طرح نقصان پہنچا رہی ہے، وہ کرپشن ہے. اس کے اوپر مختلف لیڈرز اپنا بیان دیتے رہتے ہیں. تو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ایک میکانزم تیار کرنا ہوگا اور جو ہمارا پرانا آڈٹ سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا. اور ہمارے ہاں جو ملازمین ہیں، سول بیوروکریٹس، ملٹری بیوروکریٹس، ان تمام کے لیے جو صادق و امین ہونا ہم ایک عام ممبر سے توقع رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی صادق اور امین ہونا ضروری ہے. اگر کسی کا جھوٹ، جعلی سرٹیفکیٹ اور صادق اور امین ہونے سے دور کوئی عدالت میں ثابت کر دے تو اس شخص کو جو ہے وہ نوکری سے برطرف ہونا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو جعلی سرٹیفکیٹوں پہ نوکری لیتے ہیں اور پروموشن کرتے ہیں. سینکڑوں لوگ جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ بول کر دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ سب کرپشن ہے. اگر اس کو ہم نافذ کریں گے تو کرپشن ختم ہو جائے گی. آڈٹ کے پرانے نظام کو اگر کوئی آڈٹ غلط کرتا ہے، اس آڈٹ کرنے والوں کی اکاؤنٹیبلٹی، آپ کی کرپشن ختم ہو جائے گی. سمپل اداروں سے نہیں، میکانزم تلاش کرنا ہوگا. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فارن پریشرز ہیں، جو بعض اوقات غلط پالیسی، اور آج کل تو ہمارے ہاں مختلف ادارے جو ہیں وہ ہم پر اپنا وزن ڈال رہے ہیں. ہماری قیمتوں، گیس اور بجلی کی قیمتوں کا تعین کرتے ہیں. اور افغانستان کا دیکھ لیں کہ سپٹمبر 11 کے بعد امریکہ بہادر آ کے بیٹھ گیا. اس وقت بڑے مضبوط صدر مشرف صاحب موجود تھے. انہوں نے یہاں بھی اڈے اور وہاں بھی دے دیے اور انہوں نے بیک یارڈ میں ہمارے روایتی دشمن کو لا کے بٹھا دیا اور آج تک ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. اس پر جتنا خرچ ہوا وہ بھی ہمیں نہیں ملا. یہ اس قسم کی غلط پالیسیز جو ہیں وہ ملک کے لیے میں انتشار پیدا کرتی. ہماری قیمتوں کا تعین وہ لوگوں کے حالات کے مطابق نہیں کہ ایک مہاجن طے کرتا ہے، جس طرح ایک مجبور قرض خواہ کے لیے ہوتی ہیں. پوری قوم ایک مجبور اور قرض خواہ ہو گئی ہے. مہاجن، یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. ہماری پالیسیز ایک زندہ اور بیدار اور آزاد قوم کی پالیسیز ہو. نمبر 1. نمبر 2، پالیسیز کنسسٹنٹ ہوں، ان میں تسلسل ہو. نمبر 3، یہ پالیسیز جو ہیں اس ملک کے الیکٹڈ ادارے جو ہیں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو بنائیں. اور یہ اس وقت سود مند ہوں گی جب ہمارے اداروں میں تسلسل ہوگا. نمبر 2، ان اداروں میں لوگوں کے اعتماد کے لوگ ہوں گے. نمبر 3، ان اداروں میں ریئل ریپرزنٹیشن، حقیقی اکثریت ہوگی. اور یہ حقیقی اکثریت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہمارے ہاں انتخابات متناسب نمائندگی کی بنیاد پر ہوں گے. اس کی تفصیل بھی آپ میرے لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے سیاسی، معاشی اور سماجی استحکام کے لیے تجاویز ہیں. تو ان تجاویز میں جو کہ مختصراً آئیڈیالوجی، ڈیولپ پولیٹیکل کلچر، political, economic and social inclusion or inclusive society, equal development and equal capacities, اور
narrow the gap between expectations and actualities, eradication of corruption and foreign policy. So these are suggestions. Thank you very much.